السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سی باتیں کرنی ہیں، چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ہمایوں دلاور ڈر کے کہہ دیں یا مسلط کے تحت پہلے تو چلا کہ اس کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اور پاکستانی فیوچر میں پالیٹکس کیا کس کربٹ بیٹھ رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات کر دیتے ہیں. مختصر سی کوشش کروں گا بات. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دوست ہیں ہمارے عدیل اشرف، عمر ملک اور پوری ایک ٹیم راگ اسٹوڈیو کے نام سے کہہ دیں یا نیا اسٹوڈیو کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. اسٹوڈیو 804 ہے. اس میں جو سب سے پہلی جو پروڈکشن ہے، اللہ کی قسم ہم بھول نہ پائیں گے، یہ وقت تمہارا ہے، ہم تاریخ بنائیں گے، جو وہ مجرم ہے نظروں میں تیری تو میں بھی 804 ہوں. اب یہ پوری گلوکاری ہے جو کہ کاپی رائٹ کا کریم نہ آ جائے، لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ میں یہ چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ پوری کاوش ہے پوری ٹیم کی. یہ ومزلو روڈ پہ بیٹھ کے نا، جس کو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے ومزلو روڈ کے حوالے سے بیٹھنے کا، تو اس کے حوالے سے ابھی میں چلاتا ہوں. لیکن ایک بات بڑی ضروری کرنی ہے کہ میرے کل کے پروگرام میں نے پی ٹی آئی یو کے حوالے سے چند گزارشات کی تھیں. سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ، کچھ غلط فہمی کہہ سکتے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے، اور شاید اس کی وجہ سے کچھ ایسی آئیں. وہ مقصد اس کا کوئی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے یہاں کسی طرح سے ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک پرنسپل چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نون یا آس پاس کے کچھ لوگوں نے ایک ایجنڈے کے تحت یہ کام شروع کیا ہوا تھا. تو غلط فہمیاں کافی پیدا ہوتی ہیں. تو وہ غلط فہمی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا. اور میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے مراد کسی کی دل آزاری نہیں تھی، سلپ آف ٹنگ ہو گئی تھی. تو مناسب یہی ہے کہ اس کو اس سینس میں مت لیا جائے. پاکستان تحریک انصاف جو پی ٹی آئی یو کے ہے بہت کام کر رہی ہے، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. میں یہ کہوں گا 9 مئی کے بعد آپ لنڈن، مانچسٹر، اسکاٹ لینڈ میں آ جائیں، برمنگم میں آ جائیں، بریڈ فورڈ میں آ جائیں، شیفیلڈ میں میں ایک شہر کا ذکر کروں اچھا نہیں لگتا. تقریباً ہر شہر میں بڑی اچھی کنٹریبیوشن ہے. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے مبارکباد کی مستحق ہے پوری کی پوری ٹیم، اور ہمت جاری رکھیں آگے. اور عمران خان صاحب کی رہائی تک، ان کے واپس آنے تک یہ جدوجہد جاری رکھیے گا. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. میں وہاں وہ جو گانا ہے جو یہ عمر ملک نے تھوڑا سا وہ سنا دیتا ہوں. اور یہ ومزل روڈ کے کچھ سین ہیں تھوڑے سے ہیں جو رات میں بیٹھ کر یہ سارا پوری اس کی جب ریہرسل ہوئی تھی وہاں بیٹھ کر، وہ شیشہ کیفے میں تھے. میں آپ کو پتا شیشہ ویشہ تو پیتا لیکن دوست اب آپ پیتے ہیں تو برا نہ مانیے گا. وہ سن لیجیے گا. اللہ کا کرم ہے اس پہ خان کے ساتھ ہے جسے توڑنا تم پاؤگے وہ دیوار ہوں. تم نفرت کا پیکر اور میں پیار ہوں. جو وہ مجرم ہے نظروں میں تیری تو میں بھی 804 تو میں بھی 804 تو میں بھی 804 تو میں بھی 804. مولانا رومی نے کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دیا چون چونٹیوں کی طرح زمین میں بھیگ رہے ہو، کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو پڑھ دیتا ہے. کس کس کو روکو گے، کس کس کو مارو گے، ہم اپنے خیالوں کی پھر بھی تعبیر بنائیں گے. او اللہ کی قسم ہم بھول نہ پائیں گے. یہ وقت تمہارا ہے، ہم تاریخ بنائیں گے.
तू झूठ का चेहरा मैं सच का दीदार हूँ, जालिम की बैत मैं करने से इनकार हूँ, जो वो मुजरिम है नजरों में तेरी, तो मैं भी आठ सजा हूँ, तो मैं भी आठ सजा हूँ, तो मैं भी आठ सजा हूँ, तो मैं भी आठ सजा हूँ। जी, आपने वो सुन लिया। बैकग्राउंड पे वो खत देखे चल रहा है जो लिखा है इसने, हुमायूं दिलावर ने। साइन पता नहीं, कोई समझ नहीं आती, शायद अंग्रेज़ी भी मेरी जैसी कमज़ोर है, चलें जैसी भी है। उन्होंने कोई रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र लिखी है, वर्दी रजिस्ट्रार, वर्दी इज़्ज़त के लिए शायद कह रहे हैं। अच्छा, और वो जिक्र कर रहे हैं इमरान खान की कंप्लेंट का कि वो जो जिक्र किया तो उसके बाद क्या लगा, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, सीरियस थ्रेट्स आई और उनको और फैमिली और बच्चों के लिए बड़े मसाइल पैदा हुए। और कहा यूके में ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए, वहाँ का जिक्र करते हैं कि इन हालात को सामने रखते उन्होंने कहा कि जो कोर्ट लोकेटेड हो जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11 में और हॉनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दो जगहों का उन्होंने जिक्र किया कि इस जगह उनकी ड्यूटी असाइन कर दी जाए। जो पता नहीं कि मकसद क्या है, चलें बाहर वो, लेकिन आप लोगों के लिए नॉलेज में होना चाहिए। उनकी ट्रांसफ़र होगी और OST बना दी है। कुछ खबरें ऐसी हैं, ये चल रहा है पीछे, और वो जो OST बनाया गया जो नोटिफिकेशन है उनका लिखा है एडिशनल सेशन जज वेस्ट, वहाँ से स्पेशल ड्यूटी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगेंस्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट। अब OST भी हैं, कमाल की बात है, और न्यू क्रिएटेड पोस्ट भी है। और ये नोटिफिकेशन जो है ये 25 अगस्त का है। और जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी, दरख्वास्त जो दी है उन्होंने वो दी है डेट 17 अगस्त की, तो इसके बाद पाकिस्तान आगे हुए थे। तो ये अच्छा, इससे बहुत से लोगों को अब देखें, एक ज़मीर मुतमईन होना चाहिए, इन जज साहब का ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। इन्होंने, ये तो हकीकत है कि जो फैसला जिस तरह इन्होंने किया, जस्टिस हरीड एंड जस्टिस बरीड, ना लवाजमत राइट टू फेयर ट्रायल, ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कोई है ही नहीं, पेनल्टी है, सजा जिस तरह दे दी वन साइडेड बैठकर, और जिस तरह जेल में इमरान खान साहब गुजार रहे हैं, पूरी कौम की बद्दुआएं ऐसे लोगों के साथ है। मैं जो भी लोग बात कर रहे हैं वो है, और दुनिया और आखिरत में ये भुगतना है, चाहे वो कोई हाई कोर्ट का जज हो या कोई भी हो, उसे ये भुगतना होगा कि आप बैठकर एक ऐसे केस में जो झूठा हो, जो हकायक से मुनाफी हो, और आप कहें कि उसमें सजा दे दें, वो लीडर तो अंदर चला जाए तो कौम आराम से बैठी है। कौम तो नहीं आराम से बैठेगी। और ज़ुबान खलक नकारा है, खुदा समझो, डरना चाहिए इंसाफ देते हुए। मैं बार बार आपको कहता हूँ, और मैं इस मौके के ऊपर आपको याद होना चाहिए, मैं ख़ास तौर पर मैंने बल्कि वो बड़ी दफ़ा मैं लगा भी देता हूँ कि जो जज के बारे में, 3 तरह के जज के बारे में ना स्पेशली कहा गया है, और वो समझने वालों को समझ आ जाना चाहिए। एक जज के बारे में जो बातें कही है ना, अगर समझने वाला आदमी हो ना तो उसे देर नहीं लगती है, और जज को बड़ा ध्यान से लिखना है। काजी 3 किस्म के होते हैं। रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काजी 3 किस्म के हैं, एक किस्म जन्नत में जाएगी और 2 किस्में जहन्नम में जाएंगी। बस जो जन्नत में जाएगा वो काजी जिसने हक को पहचाना और उसके मुताबिक फैसला किया, और वो काजी जो हक को पहचाने के बावजूद फैसले में जुल्म करे वो जहन्नम में जाएगा। ये नहीं है, ये कोई कैटेगरी नहीं है। और वो काजी जिसने लोगों के लिए जहालत के साथ फैसला किया वो भी जहन्नम में जाएगा। सुनन नबी दाऊद जिल्द 100 हदीस नंबर 180। और ये बैकग्राउंड पे ये जो है ना ये चल रही है, और ये मैं मकसद सिर्फ आप तक बताने का ये है, ये बैकग्राउंड पे भी चल रहा है। अब चलते हैं आखिर सियासी सूरत हाल। सियासी सूरत हाल मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि अभी कड़ा एहतसाब का एक नारा लगाया जाएगा, निगरान हुकूमत बताएगी हम एहतसाब कर रहे हैं। इनका क्या काम है एहतसाब से, लेकिन को 9 आपको पता है जो वजीर है साहब का हुकूमत के, उनके अगेंस्ट बाकायदा एक चलेगा, बताया जाएगा, लेकिन ये ड्रामा लोग मानने के लिए तैयार नहीं है।
نواز شریف وغیرہ سب کے کرپشن کے کیسز چلے اور کل آپ لوگوں نے ملا کے سمیٹ کے کیا کر دیا. اب لوگ نہیں بات کریں گے ان باتوں پہ, سب فراڈ اور فریب کی شکل میں لے کے جائیں گے, لیکن یہاں چلایا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. الیکشن ڈیلے چلے کتنا کر لیں گے آپ, یہ معاملے بھی عدالتوں میں جانے ہیں اور یہ سڑکوں پہ ہوں گے. میں لفظ مساق پاکستان بار بار استعمال کرتا ہوں, میں پھر دہراتا ہوں کہ سب ایک ہی کشتی میں اکٹھے ہوں گے اور بیٹھ کر سارے ایک ہی جگہ بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہوں گے. نہیں, بہت ہو گیا ہے. اب کیا ہو گیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ملک کو ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے ان لوگوں کو وہ بھگتنا ہے اور وہ بھگتیں گے. آگے آپ کو میں دوسری جو بات بڑی زبردست بتانی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا. یہ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف تو اپنا ایک چل رہی ہے نا معاملہ, الیکشن انہوں نے کرانے نہیں ہیں یا کرانے نہیں چاہتے وہ, لیکن نگران حکومت کو یہاں تک لے آئیں گے وہ بھی قابل قبول نہیں. ڈالر کی حالت دیکھیں کیا ہو چکی ہوئی ہے, پیٹرول کی قیمت اب پیٹرول بم یہ گر چکا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے اب بیٹھن, جو لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھ رہے ہیں انہیں حساب اور کتاب دینا پڑے گا ان کو. آخر میں نواز شریف وہ میاں نواز شریف ملنے آئے, وہاں پر آپ کو پتہ صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی, بڑا دکھ اور افسوس کی بات ہے. پھر وہی بات نہیں ہے, پھر اس سے آگے اگر آپ چلے جائیں تو وہ بھی آپ کو سمجھ کے لیے بات آئے گی. وہ کیا بات ہے, وہ سمجھنا ہے اس بات کو آپ نے. بڑی زبردست بات ہے کہ جی میں یہ اکتوبر میں آ رہا ہوں, جب اپنے بھائی کے دور میں نہیں آ سکا وزیر اعظم, اب کیا آئے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف پاکستان میں آئے, موجیں کر رہا ہے وہاں آ گئے, یہاں جیل میں جانا ہے, چکی پیس رہی ہے اس نے, آتے سیدھا جاتے جیل میں جانا ہے اس نے. یہ گھر گھر کا اب کوئی نہیں, اب تو ان کی حکومت ہے ہی نہیں نا. تو دھیان سے آئیے گا میاں نواز شریف صاحب, دھیان سے, دھیان آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں, دھیان سے آئیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.